السلام علیکم جی. کیا حال ہے؟ اللہ تعالیٰ خیر کرے، آسانیاں کرے سب کے لیے. آج ہمارے پاکستان کے جو حالات ہیں سیاسی طور پہ، سماجی طور پہ، ہمیں باعث پاکستانی کہیں اپنا تعارف کرواتے ہوئے بھی شرم آتی ہے. جس طرح کے ہمارے حالات ہوئے ہیں، اور کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی پرواہ نہیں کرتا. وہ بات ہے نا، جیسی عوام ویسے حکمران. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، حقیقت بھی یہی ہے کہ ہمارے عوام جو ان سے ہیں وہ وہ بھی مطلب چلے سارے تو نہیں، مطلب میجورٹی جو ان سی ہے وہ کرپٹ لوگوں سے بھری پڑی ہے ہماری سوسائٹی میں. مختلف لیولز کی کرپشنز ہیں. کوئی اپنے بھائی کے ساتھ کرپشن کر رہا ہے، کوئی اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، کوئی اپنے گھر والوں کے ساتھ، کوئی اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ، ایون کچھ اپنے ماں باپ کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، محلے والوں کے ساتھ. چھوٹی چھوٹی کرپشنز چلتی رہتی ہیں، روٹین میٹر ہے، بڑی عام سی بات ہے. ابھی کل جو پنجاب میں ہوا، سی ایم پنجاب کا جو الیکشن تھا، وہ الیکشن کم سلیکشن زیادہ تھی. اب اس میں بڑی عجیب اور بڑی تعجب والی بات ہے. آج میں مطلب دیکھنے میں سننے میں باتیں ملی کہ پی ٹی آئی کے احباب جو ان سے ہیں وہ بڑے نالاں ہیں، وہ بڑے افسردہ ہیں. بڑی ان کے دل کو ٹھیس پہنچی ہے کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ان کے ساتھ ہونے کیا جا رہا ہے اور ان کے ساتھ ہو کیا گیا. وہ تو بیچارے سوچ کے بیٹھے ہوئے تھے کہ جی ہمارا وزیر اعلیٰ آنے والا ہے، ہماری حکومت بنے گی پنجاب میں. اب حیرانگی والی بات یہ کہ پی ٹی آئی سپورٹرز یا پی ایم ایل این سپورٹرز یا کسی بھی سیاسی جماعت کے سپورٹرز جو ان سے ہیں، میں سب سے یہ پوچھتا ہوں، یہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ آپ خوشیاں مناتے ہیں، آپ ایک دوسرے سے لڑائیاں کرتے ہیں، آپ اپنے گھروں میں تقسیم کرتے ہیں صرف ان لوگوں کی وجہ سے. یہ جو ان سے لوگ آپ کے خون پسینے کی کمائی پہ پلنے والے لوگ ہیں، آپ کے حق پہ ڈاکہ مارنے والے لوگ ہیں. آج تک پاکستان کے اندر کوئی سیاسی جماعت، کوئی سیاسی لیڈر ایسا نہیں آیا جس نے پاکستان کا سوچا ہے یا پاکستان کے نظام میں بہتری کا سوچا ہے. ہر کسی نے صرف اور صرف دو چیزیں سوچی ہیں. پہلی، میں پہلا اس نے سوچا کہ میں، میری فیملی، میرے ریلیٹیوز، میرے دوست، میرے احباب. اس کے بعد جو ان سے دوسری چیز اس نے سوچی کہ پھر میں، میری پارٹی، میری پارٹی، میری اجارہ داری. اب یہ جو ان سے معاملات ہیں، تھوڑا سا آپ پیچھے چلے جائیں، 2018 سے تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں. پاکستان کے اندر ایک گیم کھیلی گئی. اس گیم کے اندر نواز شریف کو آؤٹ کیا گیا، عمران خان صاحب کو لایا گیا. اس وقت پہ عمران خان بشمول پی ٹی آئی سپورٹرز وہ بہت خوش تھے، انہوں نے بہت خوشیاں منائیں، انہوں نے بڑا عدالتی فیصلوں کو سراہا. اور جب یہ والے کام ان کے اپنے اوپر آئے، جب اپنے اوپر ان کے اوپر بات آئی، تو پھر آج یہ کہتے ہیں کہ جی یہ غلط کر دیا ہے، سپریم کورٹ نے غلط کر دیا ہے، یا چیف جسٹس نے غلط کر دیا ہے، یا فلاں نے غلط کر دیا ہے، فلاں نے غلط کر دیا ہے. بھائی غلط کی بنیاد آپ نے خود نے رکھی. اب اس کی آپ نے بنیاد رکھ دی، اب اس غلط کو صحیح کیسے کریں گے؟ وہ غلط تو صحیح نہیں ہوگا. پاکستان کے اندر تو ریت ہے، پاکستان کے اندر ایک رسم بنی ہوئی ہے کہ ادھر جو بھی مطلب ایک دفعہ ہو جاتا ہے وہ سمجھے پھر رسم بن جاتی ہے، ایک آپ کا قانون بن جاتا ہے. پاکستانی سپریم کورٹ جتنا جتنا اس کے اوپر افسوس کر لیں اتنا کم ہے کہ پاکستانی عدالتیں جو ان سی ہیں اپنے دیے ہوئے فیصلوں کے خلاف ہی جاتی ہیں. لیکن اصولی طور پہ، قانونی طور پہ عدالت اپنے دیے فیصلے کے خلاف نہیں جا سکتی. اس نے اسی فیصلے کے مطابق آگے آئندہ کا لائحہ عمل بنانا ہوتا ہے. لیکن پاکستان میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. پاکستان میں بڑی سمپل سی بات ہے، پیسہ پھینک تماشا دیکھ. جتنا زیادہ آپ پیسہ پھینکیں گے اتنا بہتر مداری جو ان سے آپ کو تماشا دکھائے گا. اب مداری کون ہے پاکستان میں؟ مداری ہمارے سربراہان جو ان سے ہیں اداروں کے، ہمارے گورنمنٹ سیکٹرز میں جو ان سی کالی بھیڑیں چھپ کے بیٹھی ہوئی ہیں، وہ لوگ انسان کم مداری زیادہ ہیں کہ ان کا پیشہ ہے تماشا دکھانا، تماشا لگانا اور پیسہ کمانا. اب سارے کے سارے اسی دھندے پہ چلے ہوئے ہیں. جو بھی جماعت آپ اٹھا کے دیکھ لیں، ابھی پچھلے دنوں ٹی ایل پی کے ساتھ رضوی صاحب جو ان سے تھے، ان کی ایک بات سن کے بڑا دلی دکھ ہوا اور بڑا افسوس ہوا کہ ہم کون سے لیول پہ ہیں، ہمارا تھنکنگ لیول کیا ہے، ہماری مینٹل اپروچ کیا ہے.
انہوں نے نا جی بات ایک کی، بڑی عجیب سی، بڑی تعجب انگیز بات تھی کہ اگر عمران خان دین کا نام، مذہب کا نام لے کے اپنی سیاست کر سکتا ہے تو ہم ختم نبوت کا نام لے کے، ختم نبوت کو وجہ بنا کے ہم کیوں نہیں سیاست کر سکتے؟ یہ بڑا عجیب تھا، بڑی ناقابل فہم اور ناقابل برداشت، ناقابل سمجھ ایسی بات انہوں نے کی. لیکن انفارچونیٹلی ان کے بھی فالوورز لاکھوں میں ہیں، عمران خان کے بھی فالوورز لاکھوں میں ہیں، نواز شریف کے بھی فالوورز لاکھوں میں ہیں، زرداری کے بھی فالوورز لاکھوں میں ہیں، اور اے این پی یا دوسری سیاسی جو ان سی جماعتیں ہیں، چھوٹی سیاسی جماعتیں، ان کے چلے لاکھوں میں نہیں، ہزاروں میں کہہ لیں آپ، لیکن ہے اس کے برعکس، ان کے بھی فالوورز لاکھوں میں ہیں. اب آپ نے پہلا جو ان سا ظلم کیا پاکستان کے ساتھ، سب سے بڑا ظلم آپ نے پاکستان کے ساتھ یہ کیا کہ آپ نے پاکستان کو فیڈریشن نہیں بننے دیا. اگر پاکستان ایک فیڈریشن بنتا، اس میں 4 صوبے تھے، آپ نے 5 کر لیے، آپ ان کو 8 بھی کر لیتے، 10 بھی کر لیتے، لیکن آپ کا سسٹم ہونا چاہیے تھا فیڈریشن، فیڈرل گورنمنٹ کے انڈر ہونا چاہیے تھا کہ وہاں سے سارے فیصلے ہوں اور ادھر بیٹھ کے لوگ جو ان سے ہیں وہ برابری پہ، میرٹ پہ فیصلے کریں. لیکن اس میں پاکستان کے اندر سب سے بڑا جو ان سا نقصان ہمارا کیا گیا وہ یہ نقصان کیا گیا جو ان سے صوبوں کو اختیارات دیے گئے، صوبوں کو اپنی ایک الگ سے پہچان دی گئی. اب جب صوبوں کو الگ پہچان مل گئی، ان میں بسنے والے لوگ وہ ایک الگ مخلوق بن گئے. پنجاب والے پنجابی بن گئے، بلوچستان والے بلوچی بن گئے، سندھ والے سندھی بن گئے، سرحد والے کے پی کے والے پختون بن گئے. اب ان کی اپنی ایک پہچان ہے، انہوں نے پاکستانیت کو کھو دیا، انہوں نے پاکستانی ہونے کی بات کو ختم کر دیا. کوئی بھی نہیں کہتا میں پاکستانی ہوں، سبھی کہتے ہیں میں سندھی ہوں، میں بلوچی ہوں، میں پٹھان ہوں، میں پنجابی ہوں، میں گلگت کا رہنے والا ہوں، یا میں کیلاش کا رہنے والا ہوں، یا میں کشمیر کا رہنے والا ہوں. بہت کم لوگ ہیں، مے بی شاید آپ کو کوئی ایسا ملا ہو جس نے آپ سے جو آپ سے راہ چلتے آپ کو ملتا ہے، آپ اسے پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ کون ہیں، اس نے یہ نہیں کہنا کہ میں پاکستانی ہوں، اس نے یہ کہنا ہے کہ بھائی میں پنجابی، یا میں پنجاب تو آیا، یا میں کراچی والا ہوں بھائی، یا میں پٹھان ہوتی ہیں یا بلوچستان والا کہ میں بلوچی ہوں. انہوں نے یہ کہنا ہے، آپ سے یہ نہیں کہتے کہ میں پاکستانی ہوں. اب ہماری بدقسمتی ہے یہ، ہماری جو ان سے تھے پالیسی میکرز، اسپیشلی وزرائے اعظم جتنے بھی گزر گئے، موجودہ بھی اور آنے والے بھی، سب کے سب، میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا را پاکستان کی، پاکستانیت کی، پاکستانی قوم کی بات کرے، ان کی عزت کو بحال کرے، ان کی غیرت جو ان سی ہے اس کو، سوئی تو ہی ہے، اس کو مرنے نہ دیں، اور اپنی غیرت کو بھی جگا کے رکھیں. اور آج دیکھیں پنجاب گورنمنٹ جو سی ہے یا فیڈرل گورنمنٹ جو سی ہے، ایک ہی گھر کی باندھی ہے، ایک ہی گھر میں مقید ہے. اب وہاں پہ گھر میں بیٹھ کے وہ جو چاہیں فیصلہ کر لیں، سیاہ کرنا چاہیں سیاہ کر لیں، سفید کرنا چاہیں سفید کر لیں. اب ہمیں، میں بینگ اے پی ایم ایل این سپورٹر، آج سے پہلے میں یہ سوچتا تھا کہ پی ایم ایل این بہت اچھا کر رہی ہے اور کر رہی تھی. انہوں نے اپنے پیر پہ کلہاڑی ماری، جو عمران خان کو آؤٹ کرنے میں انہوں نے کردار اپنا ادا کیا. عمران خان کی حکومت کو گرانے کے لیے یا عمران خان کو ہٹانے کے لیے آپ رونا روتے تھے مہنگائی کا. اگر آپ مخلص تھے، اگر آپ سچے تھے، مہنگائی نہیں رہنی چاہیے تھی. اگر آپ سچے تھے، اگر آپ پاکستان کے ساتھ وفادار تھے، آپ سمجھتے تھے کہ عمران خان ٹھیک نہیں کر رہا، تو میاں صاحب آپ نے بھی پاکستان کے لیے کچھ بھی ٹھیک نہیں کیا. پاکستان کے لیے ٹھیک کرنا، آپ نے کہہ دیا کہ جی مشکل فیصلے کر رہے ہیں، اب آپ مشکل فیصلے نہیں کر رہے تھے. آپ نے جون سی اپنی باتیں کمٹ کی ہوئی تھی، آپ ان باتوں کو پورا کر رہے ہیں. آپ نے جون سا لوگوں کو، بادشاہ گروں کو جون سی زبان دی ہوئی ہے، آپ اپنی اس زبان کو پورا کر رہے ہیں کہ ان کا کھاتا آپ نے پورا کروانا ہے. یہ پاکستان کے اندر، آج سے پہلے پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں آپ، پاکستان کے اندر 40 سال کے قریب پاکستان میں حکومت کرتی ہے پاکستان کی فوج. باقی کے 35 سال جو ان سے ہیں، 35 سالوں میں کھچڑی پکتی ہے. اس کھچڑی کے اندر پی ایم ایل این، پیپلز پارٹی، تحریک انصاف یا اور جو ان سی چھوٹی موٹی جماعتیں ہیں، ان سب جماعتوں کے لوگ مل کے پاکستان پہ حکومت کرتے ہیں.
اب 35 سال اور 40 سال. اب جب آپ تھوڑا سا اس کو ڈیپلی جا کے دیکھیں گے تو ان 35 سالوں کے اندر آپ مزید سال ایڈ کر لیں، آلموسٹ 10 سے 12 سال، جون سا اچھے طریقے سے، بڑے ویل مینجڈ طریقے سے جون سا پاکستان کو زیر کیا گیا، پاکستان کو قابو کیا گیا، وہ آپ کے سامنے ہے. پیچھے جا کے دیکھیں، تھوڑا سا 10 12 سال پیچھے چلے جائیں، پاکستان کے اندر مارشل لا والا کانسیپٹ ختم کر دیا گیا. پاکستان کے اندر پھر سول مارشل لا لگایا گیا، یا جوڈیشل مارشل لا آپ اس کو کہہ لیں، کہ جوڈیشری کے ذریعے یا بیوروکریسی کے ذریعے، یا یہ جو سے ہمارے عوامی نمائندے ہیں، ہماری جو سے سیاسی جماعتیں ہیں، ان سیاسی جماعتوں کو استعمال کر کے یہاں پہ مارشل لاز لگے ہوئے ہیں، چل رہے ہیں. 5 سال حکومت نے اپنی ٹرم پوری کرنی ہے، 5 سال حکومت نے تو پوری کرنی ہے، اب جو وزیر اعظم بنا ہوا ہے اس کو بھی 5 سال پورے کرنے دینا. آپ اس کو کیوں نہیں 5 سال پورے کرنے دیتے؟ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی کہتا ہے کہ میں کسی سپر پرائم منسٹر کو نہیں مانتا، یا اس کی کوئی اور وجہ ہے؟ اور اگر ہم بات کریں، میں اپنی عقل، اپنی دانست کے مطابق جو میں دیکھتا ہوں، جو میں سمجھتا ہوں، تو اس میں ڈیفینیٹ سی بات ہے، اور وہ بات بڑی سمپل سی ہے، بڑی سادہ سی ہے، کہ ہمارے جو ان سے بادشاہ گر ہیں، ہمارے نیوٹرلز میں جو ان سے ہیں کچھ لوگ، اور ہماری بیوروکریسی میں جو ان سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو کالی بھیڑیں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کو یہ برداشت نہیں ہوتا کہ انصاف کی، میرٹ کی بات کی گئی تو سب سے پہلے تو ہم خود پھنسیں گے، بشمول میرے سیاسی لیڈران کے، بشمول میرے پاکستان میں موجود مور دین 95% سیاسی پارٹیز کے. یہ ساری کی ساری اس میں آئیں گی کہ ان سب نے کرپشنز کی ہوئی ہیں، یہ سب نے 2 نمبر دھندے کیے ہیں، انہوں نے اپنے اپنے معاملات سیدھے کرنے کے لیے انہوں نے عوام کا خوب استحصال کیا ہے، جتنا ان سے پاسبل ہو سکا اتنا انہوں نے عوام کے ساتھ ظلم و زیادتیاں کی ہیں. اب عوام جو ان سی ہے، عوام پتہ نہیں کون سے ستو پیے تھے یا کون سی انہوں نے نیند کی گولیاں کھائی ہوئی ہیں، جو 75 سال سے زائد کا عرصہ گزرنے کے باوجود ان کی آنکھیں کھلنے پہ نہیں آ رہی ہیں. آپ، مجھے نہیں سمجھ آتی کہ آپ چاہتے کیا ہیں، آپ کرنا کیا چاہتے ہیں. آج آپ دیکھیں بنگلہ دیش کو، دیکھیں بنگلہ دیش آج کہاں سے کہاں پہنچ گیا. کس کی بدولت؟ صرف اور صرف ایماندار لوگوں کی بدولت، مخلص لوگوں کی بدولت. چلیں ٹھیک ہے جی، ہم کہتے ہیں کہ جی آپ ایماندار نہیں ہیں، آپ ایماندار نہ ہوں، مت رہیں آپ ایماندار، آپ مت ایمانداری سے کام کریں. ٹھیک ہے، آج کا دور ایسا ہے کہ آپ ایمانداری سے نہیں چل سکتے. اور اس کی ایک چھوٹی سی مجھے بات یاد آ گئی ہے، پچھلے دنوں کی بات ہے کہ میں ایک بینک میں گیا، وہاں سے کچھ پیسے لینے تھے. اب وہاں پہ وہ بینک مینیجر صاحب جو ان سے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں کہ جو لوگ ہیں بڑے اکاؤنٹ ہولڈرز ہیں، جن کے اکاؤنٹس میں بہت زیادہ پیسہ ہے، 20 لاکھ روپے جن کے اکاؤنٹس میں پڑے ہیں، ان کو تو وہ پروٹوکول دے رہے ہیں، ان کے لیے وہ دروازہ کھولتے ہیں، خود جا کے مینیجر صاحب ان کو ریسیو کرتے ہیں، اندر لے آتے ہیں. اب اندر موجود جو ان سے لوگ ہیں، عید سے کچھ دن پہلے کی بات ہے، وہاں پہ رش تھا، لوگوں کی ضروریات ہوتی ہیں، ہر کسی نے بینک جانا ہوتا ہے، پیسے لینے ہوتے ہیں، وہاں پہ رش کافی زیادہ تھا. تو اس رش میں اپنے جو ان سے ان کے لوگ تھے، جو پیسے والے لوگ تھے، ان کو وہ بڑا پروٹوکول دے رہے ہیں. باقی عام عوام جو ان سے بیٹھی ہوئی تھی، جن کے باہر سے پیسے آئے ہیں، یا جنہوں نے اپنا کوئی کام کیا ہے، اس کام کی وجہ سے جن کو اپنی تنخواہیں ملنی ہیں، یا اور جو ان سے بھی معاملات تھے، ان کے فائنانشیل معاملات جو ان سے تھے، ان سب کے لیے، ان سب کے لیے ایک الگ انہوں نے طریقہ کار اختیار کیا ہوا، ان کو لائنوں میں لگا دیا، باہر دھوپ میں کھڑے ہیں، وہ کھجل ہو رہے ہیں. تو میں نے مینیجر صاحب سے پوچھا، میں نے کہا سر کیا آپ ایمانداری سے کام نہیں کر سکتے؟ وہاں پہ جو کیشیئر بیٹھے ہوئے تھے، ان کیشیئر سے بھی میں نے کہا، میں نے کہا سر کیا آپ اپنی ذات تک ایمانداری نہیں کر سکتے کہ آپ کا جو کام ہے، آپ کا یہ کام ہے کہ ٹوکن نمبر کے مطابق آپ نے لوگوں کو ڈیل کرنا ہے، ان کے معاملات کو دیکھنا ہے. اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ پچھلے 3 گھنٹے سے جو لوگ آپ کی ریفرنسز سے آتے ہیں، جو آپ کی ریلیشن میں ہے، پرسنل ریلیشن میں ہے، آپ ان کے کام تو کر رہے ہیں، اور باقی جو ان سے لوگ بیٹھے ہیں وہ فضول میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور بیٹھے ہی ہوئے ہیں، بس ویٹ کر رہے ہیں. کئی کو 6 6 گھنٹے ہو گئے ہیں، 4 4 گھنٹے ہو گئے ہیں، مطلب 3 گھنٹے تو مجھے ہو گئے تھے جب میں نے یہ بات کی اس سے. تو وہ اس نے بڑا عجیب سا جواب دیا. دیٹ واز انوائنگ، ٹو مچ پینک. بینگ پاکستانی مجھے اس کا بڑا دکھ ہوا، بڑا مطلب عجیب لگا. اس نے بڑی سمپل سی بات کی، چھوٹی سی بات میں اس نے ساری بات ختم کر دی. وہ کہتے ہیں کہ جی اگر ایمانداری کریں گے تو پھر برانچ کیسے چلائیں گے؟ دیٹ واز ویئرڈ. بڑا عجیب تھا یہ کام. بہت نہیں، میں بھائی کسی کی ذات کو ہٹ نہیں کر رہا ہوں،
میں بات کر رہا ہوں اوور آل جنرل بات کر رہا ہوں. یہ مینیجر صاحبان کی باری نہیں ہے, یہ پی ٹی آئی کی باری نہیں ہے. آپ کائنڈلی غور سے میری بات اگر آپ نے سنی ہے یا آپ نے پچھلی میری باتیں سنی ہیں, اس سے جو پہلے والی ویڈیو تھی اگر آپ نے وہ سنی ہے تو میرا خیال ہے آپ کو کلیئر ہو جانا چاہیے کہ میں اسپیسیفکلی کسی پارٹی, کسی پرسن یا کسی ایک ذات کے ساتھ نہیں, میں اوور آل بات کر رہا ہوں. میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے بینکس ہیں, ہمارے اسکولز ہیں, ہمارے پرائیویٹ آفیسز ہیں, ہمارے گورنمنٹ کے آفیسز ہیں, وہاں پہ صرف اور صرف آپ ایمانداری سے, انصاف سے کام کریں. صرف انصاف کر لیں, میرٹ پہ کام کرنا شروع کر دیں, سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے. دو نمبریاں نہ کریں. آپ یہ مت سمجھیں, آپ یہ مت سوچیں کہ بھئی اس کا جون سا ہے, یہ میرا سلام دا والا ہے, اس کا میں کام پہلے کر دوں. یہ آپ غلط کرتے ہیں. یہ آپ نہ صرف اپنی ڈیوٹی کے ساتھ بے ایمانی کرتے ہیں, آپ اپنی ذات کو دھوکہ بھی دیتے ہیں اور گنہگار بھی ہوتے ہیں. آپ گناہ بھی سمیٹتے ہیں یہ والے معاملات کر کے. اللہ تعالیٰ کی عدالت میں جا کے آپ کو جواب دینا ہوگا ان باتوں کا کہ آپ کے پاس اختیار تھا, آپ کے پاس اقتدار تھا. ایک بینک مینیجر کی بات میں کر لیتا ہوں, وہ اس بینک کا, اس برانچ کا جون سا ہے مائی باپ ہے, اس نے وہاں پہ سبھی کچھ کرنا ہوتا ہے. یہ آپ ذاتی طور پہ اگر کوشش کرنا چاہیں تو سب کچھ ہو سکتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے دنیا میں کوئی کام ناممکن ہے یا امپاسبل ہے. کوئی سمجھتا ہے تو سمجھتا ہو, میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا میں رہتے ہوئے کوئی کام آپ کے لیے امپاسبل نہیں ہے, ناممکن نہیں ہے. ہر چیز ممکن ہے. فرق صرف اتنا سا ہوتا ہے کہ آپ کے اندر یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کی کتنی ولنگ پاور ہے, آپ کتنا خود کے ساتھ مخلص ہیں, اور کتنا آپ میچورٹی لیول پہ ہیں, کہ کتنا آپ نے دنیا کو دیکھا ہوا ہے, دنیا کو پرکھا ہوا ہے, کتنا آپ لوگوں کے ساتھ انصاف کرتے ہیں. یہ آپ کی اپنی ذات کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. اس کے اندر کوئی تحریک انصاف کی ضرورت نہیں ہے. بھئی تحریک انصاف نہیں, میں اس کو تحریک بے انصاف سمجھتا ہوں کہ خان صاحب آپ کو 3.5-4 سال کا موقع ملا, آپ نے کچھ بھی ڈلیور نہیں کیا. آپ نے کچھ بھی ایسا ڈلیور نہیں کیا کہ آپ کے لانگ مارچ میں پاکستان کی عوام آپ کے لیے نکلتی. اگر آپ آج بھی یہ بات کہتے ہیں کہ پورا پاکستان باہر نکل آئے گا, تو میں ڈیم شور ہوں اس بات پہ کہ پورا پاکستان کیا, آپ پاکستان کی 20% عوام کو سڑکوں پہ لے کے نکلیں, میں آپ کو اپنا لیڈر مان جاؤں گا. میں سمجھوں گا کہ میں آج سے پہلے جتنا بھی میرا جو سیاسی الحاق تھا یا سیاسی وابستگیاں تھیں وہ میری انتہائی غلط تھیں. میں سر عام میرے جو ان سے احباب ہیں جو پی ٹی آئی کے چاہنے والے ہیں, میں ان سب سے معافیاں بھی مانگوں گا. ان سے میں گزارش کروں گا اس بات کی کہ آج سے پہلے جو کچھ ہوا اس کے لیے مجھے معاف کریں, اور میں ان کے ساتھ شامل ہوں, اور ہم دل و جان کے ساتھ آپ کے ساتھ چلیں گے. لیکن ایسا پاسبل نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے انصاف نہیں کیا تھا, آپ نے انتقام لیے تھے. آپ کی 20-22 سال کی جو ان سی محنت تھی, جو آپ کی تگ و دو تھی, جو آپ کی جستجو تھی, اب اس جستجو کے اندر جو آپ نے سیکریفائسز کیے, جو آپ نے کمپرومائزز کیے, جو آپ نے برداشت کیا, وہ آپ نے 3.5 سال میں سارا سود سمیت واپس بھی کر لیا. آپ نے سب سے بدلے بھی لے لیے, آپ نے کسی کو بھی نہیں چھوڑا. آپ نے ہر ٹائم ایک ہی بات رکھی, میں اس کو نہیں چھوڑوں گا, میں اس کو نہیں چھوڑوں گا. بھائی مت چھوڑیں آپ, لیکن پاکستان کا تو آپ نے کچھ بھی نہیں سوچا. پاکستان کے لیے تو آپ نے کچھ بھی نہیں سوچا تھا. اگر آپ نے سوچا ہوتا تو میں بفضل خدا, میں یقین کامل کے ساتھ یہ بات کرتا ہوں کہ آپ کے پیچھے پورا پاکستان نکلنا تھا. نہیں نکلا. کیوں نہیں نکلا؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ آپ مخلص نہیں تھے, آپ مفاد پرست تھے. آپ نے اپنے مفادات دیکھے, آپ نے اپنی ذات کو دیکھا, اپنی جماعت کو دیکھا, اپنے اختیار کو دیکھا, اپنے اقتدار کو دیکھا. آپ نے نہ پاکستان کو دیکھا, نہ اپنے پاکستان کی قوم کو دیکھا. آج آپ جتنی مرضی بڑی باتیں کر لیں, ٹھیک ہے, جتنی مرضی بڑی باتیں کر لیں آپ, اب ان سے کچھ بھی نہیں ہونے والا. آپ نے ٹائم ویسٹ کرنا ہے, کرتے رہیں. آج پاکستان کے لوگ جو ان سے ہیں, پاکستان کے لوگ وہ اس چیز کو سمجھ چکے ہیں کہ آپ خان صاحب یا نواز شریف صاحب یا زرداری صاحب, آپ پاکستان کے ساتھ مخلص نہیں ہیں. آپ اپنی جماعت کے ساتھ مخلص ہیں, آپ اپنے پیسے کے ساتھ مخلص ہیں, آپ اپنے اقتدار کے ساتھ مخلص ہیں, آپ پاکستان کے ساتھ مخلص نہیں ہیں. میں علل اعلان اور ڈنکے کی چوٹ پہ یہ بات کرتا ہوں
کہ آپ پاکستان کے ساتھ مخلص نہیں ہیں. اگر تم لوگ پاکستان کے ساتھ مخلص ہوتے تو آج پاکستان نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچا ہوا تھا. آپ تو ایشین ٹائیگر کی بات کرتے ہو نا. پاکستان وہ ملک ہے، پاکستان وہ ریاست ہے جو خالصتاً دین کے نام پہ حاصل کیا گیا. یہ زمین کا ٹکڑا نہیں حاصل کیا گیا تھا، یہ خالصتاً دین کے نام پہ حاصل کیا گیا. دین اسلام کی پریکٹس کے لیے اس کو لیا گیا. اب یہاں پہ آپ کی بدبختیاں تھی کہ آپ نے اسلام کو پنپنے نہیں دیا، آپ نے اسلام کی بات کو کبھی ہونے ہی نہیں دیا، کیونکہ تم لوگ ذہنی طور پہ غلام ہو. تم نہ صرف امریکہ کے غلام ہو، تم لوگ غلام ہو یورپین یونین کے، تم لوگ غلام ہو امریکہ کے، تم لوگ غلام ہو برٹش راج کے. آج بھی پاکستان کے اندر انگریز حکومت کر رہا ہے اور کھلے عام کر رہا ہے، سرے عام کر رہا ہے. کوئی بھی روکنے والا نہیں ہے، کوئی بھی اس کو ٹھیک کرنے والا نہیں ہے. لیکن میں آخری بات کروں گا، اللہ تعالیٰ خیر کرے، خیر سے معاملات کرے سب کے لیے. میں آپ کو ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ آج وہ والے معاملات نہیں رہے ہیں جو آج سے 20 سال پہلے تھے. 20 سال پہلے لوگوں کے پاس انفارمیشن نہیں تھی، لوگ نہیں جانتے تھے معاملات کیا چل رہے ہیں. لیکن آج ہمیں ہر لمحے کی خبر ہوتی ہے، عوام کو ہر بات کا عوام کو پتہ ہوتا ہے. ایون ان پڑھ لوگ جو ان سے ہیں، جو پڑھ نہیں سکتے، انہیں بھی ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے. تو یہ آپ کے آخری دن ہیں، آپ کے آخری سانس چل رہے ہیں. یہ جن سے نظام کے تحت آپ نے اس ملک کو لوٹا اور کھسوٹا ہے، یہ آپ کی آخری سانسیں چل رہی ہیں. اب یہ آپ کی آخری سانسیں جون سی ہیں، یہ آپ کی موت کا پیغام لے کے آ رہی ہیں. اور انشاءاللہ جلدی بفضل خدا بہت جلد ابدی نیند سلا دی جائے گی اس نظام کو. آپ اس قابل ہی نہیں ہو، آپ تو اس قابل ہے ہی نہیں ہو نا کہ آپ اس نظام کو بدل سکتے. آئیں گے نظام بدلنے والے، آئیں گے انشاءاللہ بفضل خدا. وہ لوگ آئیں گے اور تم لوگوں کے ہوتے ہوئے بینڈ بجائیں گے تمہاری، اور اس نظام کو بدلیں گے، پاکستان کو آزاد کریں گے، خود مختار کریں گے. اللہ تعالیٰ جی سب کے لیے آسانیاں کرے، سب کے لیے خیر کرے. السلام علیکم. پاکستان زندہ باد.